صحابی رسول حضرت حسن اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر سے مراد ہے یرید الاذان والاقامۃ والتشہد والخطبۃ علی المنبر، کہ ذکر سے مراد ہے اذان، اقامت، تشہد اور جو خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ کوئی اذان اس وقت تک قابل قبول نہیں جہاں اللہ پاک کی تصدیق ہو، وہاں محبوب کی تصدیق نہ ہو۔ جہاں اللہ پاک کی گواہی ہو، وہاں محبوب کی گواہی نہ ہو، ایسی اذان کی اللہ پاک کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اقامت ہے، اللہ پاک کی تصدیق بیان کرتا ہے، اسی اقامت میں محبوب کی بھی تصدیق بیان کرنا ہوگی۔ تشہد پڑھتے ہیں، تشہد میں اللہ پاک کا نام لیا، محبوب پر بھی درود پڑھا جائے گا، درود شریف پڑھا جائے گا۔ منبر پر خطبہ دیا جائے، ابتدا اللہ پاک کی ثنا سے کی جائے گی اور درود پاک سے ابتدا کی جائے گی۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، جو آدمی اذان کہے، اذان میں اللہ کی تصدیق کرے، محبوب کی تصدیق نہ کرے، کانا کافرا، وہ بندہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ ہوگا، جہاں ذکر خدا ہوگا وہاں ذکر مصطفیٰ کا ہونا یہ واجب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ عمر بن جوہنی وہ فرماتے ہیں، میں رات کو سویا اور بیت اللہ سے میں نے ایک روشنی کو نمودار ہوتے ہوئے دیکھا، وہ روشنی نکلی اور یثرب کے پہاڑوں پر جا پہنچی۔ یثرب کہا جاتا ہے مدینہ کو۔ فرماتے ہیں میں نے 3 آواز سنی۔ کتنی آوازیں؟ 3 آوازیں سنی۔ تین آوازیں سنی۔ پہلی آواز یہ ہے انکشفت الظلمات وسطع الضیاء وبعث خاتم الانبیاء۔ فرماتے ہیں میں نے روشنی کو دیکھا، بیت اللہ سے روشنی نکلی اور وہ روشنی یثرب کے پہاڑوں پر پہنچی۔ آواز دینے والا آواز دے رہا ہے، 3 صدائیں آئی ہیں۔ پہلی صدا میں کہا اندھیرے ختم ہو گئے، اندھیرے ختم ہو گئے، روشنیاں ظاہر ہو گئی، آخری نبی آ چکا ہے۔ پھر ایک روشنی نمودار ہوتی ہے، پھر 3 آوازیں آتی ہیں اور وہ روشنی یثرب کے پہاڑوں پر پہنچتی ہے۔ صدا آتی ہے ظہر الاسلام، ظہر الاسلام کثرت الاصنام ووصلت الارحام۔ فرماتے ہیں اسلام ظاہر ہو گیا، اسلام ظاہر ہو گیا، بت ٹوٹ گئے، بتوں کا راج ختم ہو گیا، صلہ رحمی عام ہو گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے جب یہ آواز سنی، میں اللہ کے نبی کے پاس چلا گیا، میں نے اللہ کے نبی سے کہا محبوب بیت اللہ سے ایک روشنی نمودار ہوئی اور میں نے 3 آوازیں پہلے سنی، 3 آوازیں بعد میں سنی اور ان کے یہ الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا عمر انا النبی المرسل الی العباد کافہ، اے عمر اللہ پاک نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، ایک بندے کی طرف نہیں، ایک قوم کی طرف نہیں، ایک شہر کی طرف نہیں، ایک ملک کی طرف نہیں، بلکہ اللہ پاک نے مجھے تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر میرا کام کیا ہے؟ ادعوہم الی الاسلام،
میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں بتوں کی پوجا چھوڑ دو، اللہ پاک کی عبادت کرو، وَآمُرُهُمْ بِحِقْنِ الدِّمَاءِ، دوسرا کام میرا یہ ہے لوگوں کے خون کی حفاظت کرو۔ حضور کی آمد سے قبل لوگوں کا قتل عام تھا، لوگوں کو قتل کیا جاتا، ان کا مال لوٹ لیا جاتا، ان کی دشمنیاں کئی سالوں تک رہتی، نسلوں تک بھی وہ دشمنیاں ختم نہ ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَآمُرُهُمْ بِحِقْنِ الدِّمَاءِ، لوگوں ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کرو، وَوَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، آپس میں رشتے ناتوں کو جوڑو، قطع تعلقی نہ کرو، کوئی رشتہ دار آپس میں ناراض نہ ہو، رشتہ داریاں ہیں ان میں آپس میں پیار ہونا چاہیے، سلوک ہونا چاہیے۔ وعبادت اللہ، لوگوں اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، جس اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جس اللہ پاک نے آپ لوگوں کو پیدا کیا ہے، جو اللہ کھلاتا ہے، جو اللہ پلاتا ہے، جو اللہ پاک ہمارے لیے اپنی نعمتوں کو اتنے بے انتہا آپ کو دے چکا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں میری اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا لَا تُحْصُوهَا، اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو ان کو گن نہیں سکو گے۔ تو عبادت کس کی کرنی ہے؟ وعبادت اللہ، اللہ پاک کی عبادت کرو۔ ورفض الاسنام، کوئی آدمی بتوں کے سامنے نہ جھکے، کوئی آدمی بتوں کو سجدہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی فرما رہے میرا یہ کام ہے، وعبادت اللہ، لوگوں اللہ پاک کی عبادت کرو، وحج البیت، بیت اللہ کا حج کرو، جس کا حکم اللہ پاک نے کتاب میں دیا، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں بیت اللہ کا حج کرو، وصیام شہر رمضان من 12 شہرا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان کے روزے رکھو، رمضان کے روزے رکھو۔ اللہ پاک کے محبوب اپنے کام گنوا رہے ہیں، پھر فرماتے ہیں فمن اجابا فلاح الجنہ، جو آدمی ان کاموں کو کر لے اس کے لیے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے ایک دوسرے کے مال جان کی حفاظت کرنی ہے۔ تیسرا کام اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ چوتھا کام غیر اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو نہیں ڈالنا۔ پانچواں کام اللہ پاک کے گھر کا حج کرنا ہے۔ چھٹا کام ماہ رمضان زندگی میں آ جائے اس کے روزے رکھنے ہیں۔ ساتواں کام آپس میں جو رشتہ داریاں ہیں ان کو جوڑنا ہے، ان کو توڑنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کاموں کو گنوا کر جس بندہ نے یہ کام کر لیا، میں محمد کہتا ہوں اس کے لیے اللہ پاک نے جنت واجب کر دی ہے۔ اور جس بندہ نے یہ 6 کام نہیں کیے اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر حضور کے سامنے آتے ہیں، 2 زانوں ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں آمنتو بکل ما جئت بہ من حلال و حرام، محبوب میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں اور جو کچھ بھی آپ لے کر آئے، جو آپ نے حلال کہا میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں۔ جو کہا آپ نے یہ حرام ہے اس سے میں بچنے کی کوشش کروں گا۔ میں ہر حلال پر حرام پر ایمان لے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر تیرے لیے اللہ پاک نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو حضور سرکار اس امت کے لیے رحمت بن کر آئے اور حضور کا ذکر ہر قوم میں ہوا، ہر نبی نے کیا، حضور کی آمد کی بشارت انبیاء نے دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، مسند احمد میں یہ حدیث پاک موجود ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم الانبیاء، لوگوں ابھی اللہ پاک نے آدم کو پیدا نہیں کیا تھا، اللہ پاک نے ابھی کسی نبی کو نہیں بنایا، اللہ پاک نے اس وقت مجھے لکھ دیا تھا میں خاتم الانبیاء ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ کیا لکھ دیا تھا؟ میں آخری نبی ہوں۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدَلٌ فِي طِينِهِ، آدم کا ابھی خمیر تیار ہو رہا تھا، آدم کو ابھی بنایا جا رہا تھا، اور اللہ پاک نے مجھے خاتم الانبیاء لکھ دیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِي، لوگوں میں اپنے امر کا ابتدا بتاؤں۔ ابتدا کیا ہے؟ دعوت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حضور فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ وبشارت عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے میرے آنے کی بشارت دی ہے۔ ورؤیای امی، میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ التی رأت حین وضعتنی، جس وقت میری ماں نے اس خواب کو دیکھا کہ جب میری ماں مجھے پیدا کر رہی تھی، میرے پیدا ہونے سے قبل اللہ پاک نے حضرت آمنہ کو خواب دکھلایا کہ اللہ پاک نے تجھے ایسا نبی عطا فرمانا ہے جس کا چرچا ہر جگہ ہوگا۔ تو حضور فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے یہ بشارتیں پہلے سے ہی بیان فرما دی کہ میں کوئی ایسا نبی نہیں ہوں کہ بس مجھے بنایا اور اسی وقت مجھے بھیج دیا، بلکہ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ پاک نے مجھے خاتم الانبیاء لکھ دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا ذکر مصطفیٰ اللہ پاک نے عالم ارواح میں بھی کیا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی اس کو بیان فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ اللہ پاک تمام انبیاء کو اپنے سامنے بٹھا کر یہ عہد لے رہے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو نبی تو بنا دیا ہے، الگ الگ شریعت بھی دے دی ہے، لیکن جان لو اگر تمہارے درمیان رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، اپنی شریعتوں کو چھوڑ دینا، اپنی کتابوں کو چھوڑ دینا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور ہر معاملہ میں ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے انبیاء بتاؤ تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ تمام انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فاشہدوا، تم گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ اللہ پاک نے ابھی کسی نبی کو بھیجا نہیں ہے، صرف روحیں بنائی ہیں۔ اس وقت اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام سے حضور کا عہد لے لیا ہے۔ پہلے روحیں بنائی جاتی ہیں، اس کے بعد جسم بنایا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو بنایا، اور اس روحوں میں اللہ پاک نے اپنے نبی کے بارے میں بیان فرمایا اگر تمہارے درمیان یہ میرا نبی آ جائے تو اپنی اپنی شریعتوں کو چھوڑ دینا ہے۔
تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ پاک نے اتنا بلند کیا جس کے بارے میں اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اموریہ یہودی عالم کے شاگرد ہیں، وہ وصیت کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی سے۔ یہودی عالم حضرت سلمان فارسی سے کہہ رہا ہے کہ میرے شاگرد قد اضلک زمان النبی وهو مبعوث بدین ابراہیم یخرج بارض العرب ومہاجرا بارض بین حرتین بینہما نخل به علامات لا تخفى یأکل الہدیہ ولا تأکل الصدقہ فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل۔ حضرت سلمان فارسی سے ان کا یہودی عالم کہہ رہا ہے کہ تم ایسے نبی کے زمانے میں آ چکے ہو جو ان قریب نبی سرزمین مکہ میں ملت ابراہیمی پر اس کا ظہور ہوگا۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ پہلا کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ حضور نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی یا نہیں کی؟ پہلی علامت یہودی عالم بیان کر رہا ہے اپنے شاگرد حضرت سلمان فارسی کو کہ حضور سرزمین عرب میں آ چکے ہیں اور تو نے اس کا زمانہ پا لیا ہے۔ اس کی پہلی علامت یہ ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی دوسری علامت یہ ہے یأکل الہدیہ، وہ ہدیہ قبول کرے گا، تحفہ، ہدیہ، تحفہ وہ قبول کرے گا، اپنے لیے کھانے کے لیے اس کو جائز سمجھے گا۔ ولا یأکل الصدقہ، صدقہ کے قریب بھی نہیں جائے گا، صدقہ نہیں کھائے گا۔ بین کتفیہ خاتم الانبیاء، اس کی ایک اور نشانی یہ ہے اللہ پاک نے اس کی دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کا ٹھپا لگا دیا ہے۔ مہر نبوت حضور کے دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگی ہوئی ہے۔ ہر بندہ اس کو دیکھ سکتا ہے، ہر بندہ بخوبی جان سکتا ہے یہ آخری نبی ہے۔ پیدائشی طور پر وہ مہر لگی ہوئی ہے، وہ مہر مٹ نہیں سکتی، اس مہر کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ یہودی عالم اپنے شاگرد حضرت سلمان فارسی کو کہہ رہا ہے، پھر کہتا ہے سلمان اگر تو کوشش کرنا، اگر اس نبی سے مل سکے تو ضرور مل لینا۔ تو حضور علیہ السلام کا ذکر یہودی عالم نے کیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انسانوں نے کیا، جنات نے کیا، جانوروں تک نے بھی کیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے جو کچھ کہا ہے سنا ہے آپ لوگوں نے، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محبوب کے ساتھ ہمیں سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔